معزز سامعین گرامی قدر، آج چند باتیں آئندہ آنے والے ضمنی الیکشن اور اس کے بعد جو جنرل الیکشن ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، دینی جماعتوں کے حوالے سے آپ کو یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ جو دینی مذہبی جماعت ہوتی ہے اس کے قیام کا کیا مقصد ہوتا ہے، اس کا قیام معرض وجود میں لایا کیوں جاتا ہے، دینی جماعتوں کا منشور اور دستور ہوتا کیا ہے۔ دینی جماعتوں کا بنیادی طور پہ ایک ہی منشور اور ایک ہی دستور ہوتا ہے، وہ اقامت دین ہے، وہ دین الہی کی سربلندی ہے، وہ وطن عزیز میں اسلامی نظام کی جد و جہد ہے، وہ وطن عزیز میں قرآن و سنت کے نظام کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے۔ دینی جماعت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک مقصد یہ۔ نمبر دوسری، جو دینی جماعتوں کے قیام کا مقصد ہوتا ہے، ہر مسلک نے اگر مختلف دینی جماعتیں بنائی ہیں یا کئیوں نے غیر مسالک کی دینی جماعتیں بنائی ہیں، ان کا دوسرا ایک مقصد یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی داد رسی کی جائے۔ تو گویا دینی جماعتوں کا پہلا مقصد غلبہ دین، دوسرا مقصد دین پسندوں کی، مظلوم ہو دین پسند ہو، اسلام پسند ہو، مظلوم ہو، اس کی داد رسی کی جائے۔ بنیادی طور پر یہی دینی جماعتوں کے قیام کا مقصد، یہی ان کی جد و جہد کا مقصد ہوتا ہے۔ ان دو مقاصد کو اگر سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دینی جماعتیں حقیقت میں معاشرے میں محتسب کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ محتسب کا کیا مطلب؟ اگر آپ کو معاشرے کے اندر دین کے خلاف، دینی اقدار کے خلاف کوئی اشتہار نظر آئے، جم خانہ میں پگڑی کا معاملہ نظر آئے، روافظ کی طرف سے صحابہ کی گستاخی نظر آئے، ختم نبوت کے اوپر کوئی معاملہ نظر آئے، پاسپورٹ کے خانے میں مذہب کا، جو پاسپورٹ کا کے اندر مذہب کے خانے کی بحالی کا معاملہ ہو، نیٹو افواج کا معاملہ ہو، تو دینی جماعتیں حرمت رسول کا معاملہ ہو وغیرہ، دینی جماعتیں ایک تحریک چلاتی ہیں اور کوشش یہ کرتی ہیں کہ دینی اقدار محفوظ رہے، دین کے اوپر لوگ حملہ آور نہ ہو۔ یہ معاشرتی کردار ہے۔ اور دوسرا، دینی جماعتوں کا ایک سیاسی کردار بھی ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اکثر یہ بات رکھتا رہتا ہوں۔ اس حوالے سے ہم خاص طور پہ پنجاب کے عوام کی ذہن سازی کرنے میں ناکام ہو گئے کہ اگر ممبر رسول کا وارث عالم دین ہے اور ممبر رسول کے اوپر آپ کسی زانی، بدماش، بدکار کو، چور اور ڈکیت کو برداشت نہیں کرتے، تو تخت رسول کے اوپر ایک چور، بدماش، عیاش کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ جس طرح ممبر رسول کا وارث ایک عالم دین ہے، اسی طرح تخت رسول کا وارث بھی عالم دین ہے۔ حقیقت یہ ہے، اسلامی حقیقی سیاست یہ ہے۔ وہ الگ بات ہے آپ اور میں، یہ دینی جماعتوں کی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے۔ دینی جماعتیں پھر الیکشن کیوں لڑتی ہیں؟ اس لیے لڑتی ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر یہ دینی اقدار کی محافظ ہیں تو کہیں آئین کے اندر کوئی شب خون مارنے کی کوشش کرے، آئین کے اندر کوئی ترمیم کر کے غیر اسلامی شکے بنانے کی کوشش کرے، وہاں پہ بھی کوئی دین کے نمائندے موجود ہونے چاہیے جو ان کے سامنے سٹینڈ لے لے، جو اپنا موقف پیش کریں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے دینی نمائندے اسمبلی میں چاہے تھوڑے جاتے رہیں، چاہے قلیل جاتے رہیں، لیکن ان کا کردار سنہری ہے۔ چاہے عبدالغفور حیدری ہوں، چاہے سینیٹر مشتاق ہوں، چاہے سینیٹر ساجد میر صاحب ہوں، جب بھی کوئی دینی معاملے کے اوپر آپ کو چیز نظر آئے گی، وہاں پہ اگر نمائندہ موجود ہوگا تب بھی کھڑا ہوگا نا۔ اگر وہاں پہ بھی آپ کے نمائندے نہ ہوں، اور آج یہ دکھ کی بات ہے، ہم جی دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیں گے، کیا وجہ جی؟ ہمارا ووٹ ضائع چلا جائے گا۔ آج سب سے بڑا پنجابیوں کے اندر یہ فالٹ ہے، وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ جو بندہ جیت رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں حقیقت میں کہ دین پسندوں کی تعداد معاشرے میں پنجاب میں کم ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے۔ صرف مثال دے رہا ہوں، اسی مسجد کے اندر کم و بیش 2000 سے زائد عورت مرد موجود ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں صرف مسلک اہل حدیث کی 100 سے زائد مساجد ہیں، بریلویوں کی الگ ہیں، دیوبندیوں کی الگ ہیں۔ یہ ہزاروں لوگوں کے ووٹ آپ کے خیال میں کم ہیں؟ لیکن ڈلتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ووٹ ڈال دیا ووٹ ضائع چلا جائے گا، جیتے گا نہیں بندہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ دماغ کے اوپر کیسا فطور اور فتنہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ کیا کبھی مؤذن نے یہ سوچ کے اذان دی ہے
کہ نمازیوں کو بھی میں کھینچ کے لاؤں گا؟ مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے۔ دینی جماعتوں کا کردار اور مقام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اذان دے، لوگوں کو اقامت دین کے لیے کھڑا کریں، ان کو اس بات پہ ابھاریں کہ ساری زندگی میں اتحاد کا مخالف بھی نہیں ہوں، اور یہ بھی بات سمجھیں، میں اتحاد کو جائز سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو، لیکن سیاسی جماعت کی ہی حاشیہ برداری اور سیاسی جماعت ہی کا کل اور سیاسی جماعت ہی کی ساری زندگی کاسا لیسی کر دینا، ان سیکولر جماعتوں کو مضبوط کرنا اور مذہبی جماعتوں کو کمزور کرتے رہنا، یہ دین کی سیاست نہیں ہے، یہ اسلامی جماعتوں کی سیاست نہیں ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اور میں نے آپس میں مشورہ کر کے اس ضمنی انتخابات میں غیر مشروط اور جنرل انتخابات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان ضمنی انتخابات میں بھی اگر ساتھ دینا تو اسلامی جماعتوں کا ساتھ دینا۔ آپ سب ساتھیوں نے میری اس بات کو نوٹ کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، ہم نے سب نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ دینی جماعتوں کا ساتھ دینا۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ دینی جماعتوں کا ساتھ دیں گے۔ دینی اور اسلامی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ ووٹ کتنے ملتے ہیں۔ او بھائیو، یہ عقل کے اوپر پردہ، میں یہ بات بتاؤں، یہ صرف پنجابیوں کا مسئلہ بن گیا، اور مولانا فضل الرحمان کو ایک بات کے اوپر خراج تحسین ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر، اس بیلٹ کے اندر اور بلوچستان کی بیلٹوں کے اندر انہوں نے محنت کر کے کم از کم یہ بات منوا لی ہے کہ مذہب پسندوں کو اور اسلام پسندوں کو ووٹ دینا چاہیے۔ ہم پنجابی آج تک اسی بحث سے نہیں نکلے کہ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیں گے جی، مذہبی دینی جماعتیں سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ٹوٹ بھی گیا ہے تو کیا تکلیف آ جائے گی؟ اور اگر صرف دنیاوی بات کروں نا، دنیاوی بات آئی ہے ضمنی طور پہ بات جو ہو رہی ہے، تو دنیاوی بھی سن لیجئے۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، اس حلقے کے اندر یا دیگر حلقوں کے اندر 4 سال جن کی اپوزیشن کی ہے، جن کے پرچے سہے ہیں، جن کے مقدمات مختلف مسجدوں اداروں کے اوپر سہے ہیں، انہی کو آپ نے ٹکٹیں دے دی ہیں۔ 4 سال ہماری اپوزیشن جن کے ساتھ چلتی رہی ہے، انہی کو آپ ٹکٹیں دے دیں اور عوام کو کہیں انہی کو ووٹ ڈال دیں۔ اللہ کی قسم، نون لیگ کے میرے 22 ساتھی وہ بڑی قیادتوں سے شکوہ نہیں کر سکتے، گلہ نہیں کر سکتے، لیکن مایوس ہیں، انہی کو ٹکٹیں دے دی ہیں۔ یعنی جن کے خلاف اپنے کھوکھروں نے الیکشن لڑا، اسی بندے کو ٹکٹ دے دی۔ اب وہ پارٹی بدل کے آ گیا ہے۔ کیسے مفاد پرستوں کا گروہ ہے، سیاست مفاد کا نام ہے۔ کیسا مفاد ہے؟ پورے 4 سال ان کی حکومت انجوائے کی، جب اس کی حکومت جانے لگی دوسری حکومت انجوائے کرنا شروع کر دی، اور پھر ہمیں مجبور کیا جائے کہ ان کو ووٹ ڈال دے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا، دینی جماعتوں کو ووٹ ڈالا جائے گا۔ اور اس ضمن کے اندر یہ بھی بات یاد رکھیے، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، تحریک لبیک ہو، جو امیدوار آپ کے حلقے کے اندر مضبوط ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں۔ اور بعض لوگ اس بات کے اوپر عجیب و غریب کمنٹس اور تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، دینی جماعتوں کی پولیٹکس کو کچھ سمجھیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی علامہ صاحب نے دینی جماعتوں کا ساتھ اس لیے دیا جی سیٹ کا چکر۔ اب آپ کم ذہن ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ کس قدر بڑا مغالطے اور دھوکے کا سودا ہے۔ سیٹ حاصل کرنی ہو تو سیاسی اور سیکولر جماعتوں کے ساتھ ملا جاتا ہے کہ دینی جماعتوں؟ پاکستان میں سب سے مشکل سیاست اور سب سے مشکل سیٹ نکالنا دینی جماعتوں کا سیٹ نکالنا ہے، تو سیٹ کے لیے دینی جماعتوں سے ملا جائے گا۔ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ یعنی اگر سیٹ حاصل کرنی ہو تو نون لیگ یا پی ٹی آئی کے ساتھ بننا ملے؟ سیٹ تو ادھر سے ملنا آسان ہے، جیتنا بھی ادھر سے آسان ہے۔ دینی جماعتوں کی سیاست بہت مشکل ہے، اور یہ مشکل کر دی گئی ہے، اور یہ مستقل مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ میرے جماعت اسلامی کے 22 حلقے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، میں ان کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دینی جماعتوں کی اگر سیاست کرنی ہے، میں نے اور ابتسام بھائی نے تو غیر مشروط طور کے اوپر یہ قربانی دی ہے کسی خاص وجہ سے کہ مستقبل کا سینیریو شاید ہماری سوچ فکر پروموٹ ہو۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا، اللہ کی قسم تاریخ شاہد اور گواہ ہے، آج مذہبی جماعتوں کے لیے سب سے بڑا راستہ کھل چکا ہے۔ اگر آج بھی مذہبی جماعتیں ایک نہ ہوئیں اور انہوں نے دین کی نفاذ اسلام کی تحریک کو نہ چلایا تو کل کبھی آج تک ایسا ہوا کہ ایک ہی ٹرنیور میں 2 سیاسی پارٹیوں کا جنازہ نکلا ہو؟ پہلے لوگ ایک سے تنگ تھے، اب دوسری سے بھی تنگ آ گئے۔ اگر ابھی بھی آپ رستہ صاف نہیں کرتے، اور میں یہاں پہ ذہنوں کو اور دلوں کو بھی فراخ کرنے کا دینی جماعتوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دینی جماعتوں کی سیاست تو کرنی ہے، لیکن کرنی سولو فلائٹ ہے۔
چلو تحریک لبیک کا تو پہلا تجربہ ہے، جذباتی ہیں، جوش میں ہیں، یہ بار بار الیکشن لڑ کے انسان کی عقل ٹھکانے میں آ جاتی ہے، بڑا جوش. لیکن جماعت اسلامی تو تجربے کار جماعت ہے. جماعت اسلامی نے تو کئی الیکشن لڑ لی ہے، کیا انہوں نے بھی سولو فلائٹ کرنی ہے؟ آپ سولو فلائٹ کرتے رہے، میں تمام دینی جماعتوں کا تو کرتے رہے، ہر الیکشن میں آپ کے ووٹ کم ہوں گے، بڑھیں گے نہیں. ایک وقت وہ تھا 1970 کے الیکشن میں جماعت اسلامی ملک سے کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں تھی، آج کتنے ہزار ووٹوں کے اوپر آ کے گر گئی ہے. لیکن ہم نے پھر بھی ووٹوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس حلقے کے اندر جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن میرا ان جماعتوں سے یہ مطالبہ ہے، اور میرے بھائیوں عجیب بات ہے، بالفرض یہ جو جذباتی نوجوان ہوتے ہیں، یہ جنرل ضمنی کو چھوڑے جنرل الیکشن کے اندر بھی، مثال دے رہا ہوں مثالن سمجھانے کے لیے، تحریک لبیک والے اول تو بڑا مشکل ہے، سولو فلائٹ کر کے کوئی الیکشن نہیں جیت سکتی دینی جماعت. اگر مثال دے رہا ہوں 2 سیٹیں جیت بھی جائے گی تو کون سا مارکا انقلاب بپا ہو جائے گا؟ کیا رسول اللہ کا دین 2 سیٹوں سے تخت پہ آ جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر آپ ساری دینی جماعتیں مل جائیں گی تو پھر آپ 25-30 پنجاب سے بھی سیٹیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور حقیقی محتسب کا کردار ادا کر سکیں گے. 25-30 سیٹیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو کسی بھی غیر آئینی، غیر اسلامی کسی بھی قانون کے اندر تبدیلی کرنے کی جسارت کو روک سکتی ہیں. 1-2 سیٹوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے، وہ فلاں کے ساتھ اتحاد کر لیا. جماعت اسلامی کے ساتھیوں کو بھی یہ تحفظات ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیا یا فلاں کے ساتھ اتحاد کر لیا، 5 سیٹیں ان کی زیادہ نکل، یار 5-7 اگر کسی کی زیادہ نکل رہی ہیں تو 2-4 تمہاری بھی تو نکل رہی ہیں. اور 5-7 سیٹوں سے کون سا کسی نے ملک کا وزیر اعظم یا صدر بن جانا ہوتا ہے؟ یہ رہے گی سیاست پریشر کی، یہ محتسب کی سیاست رہے گی. اس لیے میری تمام دینی جماعتوں سے یہی گزارش ہے، ہم نے ہر دینی جماعت کی غیر مشروط سپورٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. جہاں پہ جس جماعت کا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے، اللہ کی قسم یہ مل جائیں، یہ میں صرف پنجاب کی آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ مل جائیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج ہی اگر یہ مل جائیں آپ کی 2 صوبوں میں حکومت قائم ہو سکتی ہے. اور پنجاب میں آپ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ آپ محتسب کا حقیقی پریشر گروپ کا کردار ادا کر لیں. اور اگر اکیلے لڑتے رہنا ہے، ساری زندگی اکیلے ہی لڑتے رہنا ہے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کما سکیں گے. پھر آپ کے ووٹ دن بہ دن، یہ تحریک لبیک والے بھائی ہیں، ان کو تجربہ کر لینے دیں، 10-20 ہزار ووٹ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ جذبہ ہے، نئی پارٹی ہے، اس کو تجربہ کر لینے دیں. لیکن میری اصل بات تو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر دینی جماعتوں سے جو 20-50 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کیجئے. دین پسندوں کے، اسلام پسندوں کے ووٹوں کو جمع کیجئے، فراغ دلی رکھیے. 5 اگر دوسری پارٹی جیت جائے گی تو 3 تو بھی جیت جائے گا. 10 اگر دوسری پارٹی جیت جائے گی 4 تیری بھی ہو جائیں گی. نہ 10 والا تیرے پہ غالب آ کے تجھے تحس نحس نہیں کر سکتا. یہ ایک دوسرے کو پرموٹ کرنے کی اور مشترکات کے اندر، اور میرے بھائیو اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بے پردگی کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی شراب کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی سود کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی جوئے کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی چوری ڈکیتی کو اچھا سمجھتا ہے. جتنے مشترکات ہیں پہلے ان کے اوپر تو آ جاؤ. قتل کی حدود کو سب مانتے ہیں، یہ حدود اللہ کے نظام کو ہر کوئی مانتا ہے، قرآن و سنت کے نظام کو ہر کوئی مانتا ہے. تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس حلقے کے اندر نون لیگ کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں. اور ایک بات ضمنی طور پہ اور کہنا چاہتا ہوں، بہت سے ساتھیوں نے یہ بھی پوچھا ہے اور اس لیے پیغام دے رہا ہوں، رافضی فکر کا امیدوار ہو، گستاخ صحابہ ہو، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کو ووٹ دینا حرام ہے. آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا، کسی بھی پارٹی کا. اور عمومی طور پہ نہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، نہ نون لیگ کو ووٹ دیں. ووٹ دینی جماعتوں کے دیں. اپنے حلقے کے اندر دینی جو مضبوط امیدوار ہے اس کی سپورٹ کریں. اس حلقے کے اندر پی پی 170 کے اندر میں نے اور ابتسام بھائی نے وقاص احمد بٹ صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے. سب ساتھی ان کی سپورٹ بھی کریں، ان کو ووٹ بھی دیں.